الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اتل ما أوحي إليك من ربك وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہر قسم کی تعریف اللہ ذوالجلال کی ذات اکبر کے لیے ہے۔ ان گنت اور لا تعداد درود و سلام اولین و آخرین کے امام سیدنا و مولانا حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر میں نے اس نسبت سے آج کے عنوان کو متعین کیا ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ کے فضل اور اس کی کرم نوازی سے مسجدیں بھر جاتی ہیں اور مسجدوں میں تل دھرنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی۔ تقریباً ہر مسجد میں ہی یہ ماحول بن جاتا ہے کہ مسلمان جوگ در جوگ اور بڑی محبت اور بڑے پیار سے اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ جو ہی رمضان کا مہینہ گزرتا ہے تو مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں اور وہ مسلمان کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ مسلمانی صرف رمضان ہی میں نہیں ہے، مسلمان کے تو 24 گھنٹے اللہ کے ساتھ تعلق کا نام ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اس نسبت سے میں نماز کے موضوع پر کچھ باتیں عرض کروں۔
اور بڑا عرصہ ہو چکا ہے میں نے اس عنوان پر بات بھی نہیں کر سکا بلکہ سالوں گزر گئے. تو اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، نماز پنجگانہ ہر مسلمان پر اس وقت تک فرض ہے جب تک اس کا عقل قائم ہے، اس کے ہوش درست ہے. وہ عمر کے کسی بھی حصے میں چلا جائے، روزہ تو ہے نا، بوڑھے آدمی سے اٹھا دیا گیا کہ وہ اپنی جگہ پر کسی کو روزہ رکھوا دے، لیکن نماز ایسا فرض نہیں ہے. وہ جتنا بھی بوڑھا ہو جائے، اس کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں، اس کے بال پک جائیں، وہ سفید ہو جائے، اس کی کمر جھک جائے، اگر اس کا ہوش قائم ہے، عقل اس کی قائم ہے، تو نماز اس سے چھوٹتی نہیں. بیمار سے نہیں چھوٹتی، حاملہ سے نہیں چھوٹتی، سفر میں نہیں چھوٹتی، حضر میں نہیں چھوٹتی. یہ نماز ایک ایسا اہم فریضہ ہے کہ یہ اگر ہوش قائم ہے تو آپ دیکھیں جنگ میں نماز نہیں چھوٹتی، جنگ میں بھی نماز ہے. تو اس لیے یہ پورے سال میں نماز پڑھنی ہے ہم نے، اور پورے سال کے لیے ہی مسجدوں میں آنا ہے. اور یہ المیہ ہے پوری دنیا میں، دنیا کے ہر ممالک میں جو مسلمان جہاں رہتے ہیں ان کے اندر رمضان اور غیر رمضان کا بڑا فرق ہے. تو میں نے اس حوالے سے چاہا کہ میں کچھ معروضات پیش خدمت کروں تاکہ میرے کہنے سے، آپ کے سننے سے اور آگے پیغام پہنچانے سے اس کا ہمیں فائدہ ہو سکے. ایک انسان کے دل کی کیفیت ہے، جو جذبہ اس کے دل میں ہوتا ہے، اگر اس کے خارجی عوامل، باہر کے عوامل عمل وہ نہ کرے تو وہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے. مثلا ہم مسلمان ہیں اور ہمارے دلوں میں یہ بات موجود ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، تو موت آنے والی ہے. یہ جذبہ تو ہر آدمی کے اندر ہے نا، لیکن اس کو طاقتور بنانے کے لیے یہ عبادات ہیں. اس جذبے کو صحت مند اور طاقتور بنانے کے لیے عبادات ہیں. نماز پڑھیں گے تو وہ جذبہ اور بڑھے گا، روزہ رکھیں گے تو جذبہ اور بڑھے گا، آپ حج کر کے آئیں تو یہ جذبہ اور بڑھے گا، عمرہ کر کے آئیں تو یہ جذبے اور بڑھیں گے. آپ دیکھ لیں جو لوگ حج کر کے آتے ہیں، نئے نئے حاجی ہوتے ہیں، وہ مسجدوں کی طرف آتے ہیں، انہیں کوئی لاتا نہیں، وہ عبادت نے اس کے اندر کے جذبے کو تیز کر دیا. اسی طرح روزہ ہے، روزے کی عبادت انسان کے اس جذبے کو اندر کے کو اور تیز کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں لوگ دعائیں زیادہ مانگتے ہیں، روتے زیادہ ہیں، فکر مند زیادہ ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ان کے جذبے تیز ہو جاتے ہیں. تو اس لیے نماز پنجگانہ 5 وقت اللہ کی طرف سے یہ بگل بجایا جاتا ہے کہ آؤ اور آ کر اپنے اندر کے جذبات کو تیز کر لو، اور اگر چھوڑو گے تو یہ جذبہ اور کمزور ہو جائے گا، اور کمزور ہوتے ہوتے یہاں تک چلا جائے گا کہ پھر کفر اور اسلام میں فرق باقی نہیں رہے گا. یہ جو کہا نا، نماز بندے اور کفر کے درمیان ایک حد فاصل ہے، ادھر پڑھی تو مسلمان، نہ پڑھی تو کفر کی سرحدوں پہ پہنچ گیا. یہ اس کا یہی مطلب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو ہر نبی کی امت کے لیے مقرر کیا. ہر پیغمبر کی شریعت میں نماز موجود تھی. حدیث میں آتا ہے کہ طائف کے لوگ مسلمان ہونے آئے،
طائف چونکہ آپ فتح نہیں کر سکے تھے نا، آپ وہیں ان کو چھوڑ کر، یہ فتح ادھوری رہ گئی تھی طائف کی، آپ چھوڑ کر چلے گئے تو یہ طائف کے لوگ آپ کے پیچھے مدینے آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ ثقیف کو مدینے لے آ۔ جب آپ چلے گئے نا چھوڑ کر فتح ادھوری، تو آپ نے دعا کی، یا اللہ ثقیف کو مدینے لے آ، کیونکہ ثقفیوں کی اسلام کو بڑی ضرورت تھی، کیونکہ یہ ثقفی بڑے جنگجو تھے اور کمانڈر تھے، کمانڈ کرنے والے لوگ تھے ثقفی۔ ثقفیوں کو یا اللہ مدینے لے آ، تو ثقیف کے لوگ، یعنی طائف کے لوگ کہہ لو یا ثقیف کے لوگ کہہ لو، وہ مدینہ حضور کے پیچھے آ گئے۔ اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ جب آپ کو اطلاع ملی کہ طائف میں سے لوگ مسلمان ہونے آئے ہیں، آپ اتنی تیزی سے اٹھے کہ آپ کی چادر پیچھے گر گئی۔ یہ آپ کی خوشی کا سماں تھا۔ آپ لائے ان کو، ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن 3 کام ہم نہیں کر سکتے۔ ایک کام، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، 5 گانا نماز، ایک ہم جہاد نہیں کر سکتے، اور ایک ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یا رسول اللہ، اس شرط پر ہمارا اسلام قبول کرو۔ آپ نے فرمایا، بھائی لا خیر فی دین لیس فیہ الصلاۃ، اس دین میں تو کوئی بھلائی نہیں ہوتی جس میں نماز نہ ہو، یہ نہیں چھوٹے گی۔ اس دین میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں نماز نہ ہو۔ اس لیے جتنے دین تھے الہامی دین، وہ خیر کی بنیاد تھی ان پر۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آپ اتحیات کے بعد پڑھتے ہیں نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ومن ذریتی، یا اللہ مجھے نمازی بنا۔ کون کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ اتنے بڑے نبی کی دعا ہے، یا اللہ مجھے نمازی بنا اور میری اولاد کو نمازی بنا۔ یہاں اولاد سے مراد صرف اسماعیل اسحاق نہیں ہے، میری نسل کو نمازی بنا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید نے کیا تو وہاں ارشاد فرمایا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اسماعیل جو تھا نا، وہ اپنے اہل کو نماز کی تاکید کرتا تھا کہ بھئی نماز پڑھو، یہ تم پہ فرض ہے۔ اسماعیل بھی یہ کرتے تھے۔ حضرت اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مذہب افراد کے لحاظ سے عیسائیت ہے، عیسائیت، اور طاقت کے لحاظ سے بھی عیسائیت ہے، اور عدد کے اعتبار سے بھی عیسائیت ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بنگوڑے میں تھے نا، بنگوڑے میں تھے چند دنوں کے، تو قوم نے آ کر کہا، اے مریم یہ کیا ہوا؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ بھی بڑا اچھا تھا، تیری ماں بھی بڑی اچھی تھی، یہ تو نے کیا کیا؟ مریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے مریم تو اس بچے کی طرف ان سے کہو کہ اس بچے سے پوچھ لو، اس بچے سے پوچھ لو کہ اصل ماجرا کیا ہے کہ میرے ہاں یہ بیٹا بغیر باپ کے پیدا ہوا، تو بچے سے پوچھ لو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم کہنے لگی، وہ اللہ کی بندی، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی تک بگوڑے میں ہے؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو فاشارت الیہ، حضرت مریم نے پھر اشارہ کیا، اس سے پوچھو۔ ابھی یہ سوال و جواب ہو رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بولنے لگے۔
یہ اللہ کی مرضی ہے نا، یہ اللہ کی قدرت کاملہ کے نتیجے ہیں. اللہ جیسے چاہے، جب چاہے، جو چاہے کرے. عیسیٰ علیہ السلام بولنے لگے اور ان کا پہلا جملہ سننا، قال انی عبد اللہ، کہ بھئی میں اللہ کا بندہ ہوں. عبداللہ ان کا نام نہیں تھا، ان کا نام عیسیٰ تھا. اور عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا. قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ مجھ کو کتاب دے گا، یعنی انجیل دے گا. وجعلنی نبیّا، اور میرا اللہ مجھے نبی بنائے گا. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اے عیسیٰ تو نے نماز پڑھنی ہے، تو نے زکوٰۃ دینی ہے، اور اپنی ماں کا احترام کرنا ہے، اور نرم دل بن کے دنیا میں جینا ہے. یہ 4-5 وصیتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنگوڑے میں. یہ معجزانہ کلام ہے، اعجازی کلام ہے، اور اعجازی کلام کے اندر نماز کی وصیت موجود ہے. بچہ بول کے کہہ رہا. تو عیسائیت کے لیے بھی نماز فرض تھی، زکوٰۃ فرض تھی، اور مسلمانوں پہ بھی فرض ہوئی. لیکن یہ اسلام کا ایک امتیازی کام ہے، منفرد، کہ اللہ نے اس امت کے اندر نماز کو زندہ رکھا. لیکن عیسائیت کے اندر نماز زندہ نہیں رہ سکی. اور یہودیوں پہ بھی نماز فرض تھی، لیکن یہودیوں میں بھی نماز باقی نہ رہ سکی. آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں یہودی کئی نمازی نظر نہیں آئے گا. ان پہ بھی اسی طرح فرض تھی جس طرح ہم پر فرض ہے. اور آپ عیسائیت کو دیکھ لو، جو بھی ان کا طرز عبادت ہے اپنے گرجوں میں، کلیساؤں میں، وہ اپنے تہواروں پر اپنے گرجوں میں جا کر جو بھی کرتے ہیں، حضرت مریم کی تصویریں لٹکی ہوئی ہیں، حضرت عیسیٰ کی تصویریں لٹکی ہوئی ہیں، اور ان کے سامنے دعائیں ہو رہی ہیں ان تصویروں کی طرف ہاتھ اٹھا کر، اور ان سے مانگنا ہی ان کی عبادت ہے، ان کی تصویروں کو دیکھنا ہی ان کی عبادت ہے. اور اللہ کے بیٹے اور معاذ اللہ اللہ کی بیوی سمجھ کر انہیں پکار رہے ہیں. ان کو پکارنا یا گانا بجانا یہ عیسائیت کا طرز عبادت رہ گیا. نماز ان سے نکل گئی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق کہا جب نماز نکل گئی نا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل قوم ساری قوم کا ذکر کیا کہ وہ اتنے نکمے، نالائق اور ناکارہ رہے. اضاعوا الصلاۃ، کیونکہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا تھا. واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشات کے پجاری بن گئے. اور نماز اسی وقت انسان ترک کرتا ہے جب خواہش کا بندہ بن جائے، خواہش کا غلام ہو جائے. فسوف یلقون غیا، اے میرے حبیب انہوں نے نماز کو ضائع کیا، اور نماز کے ضائع کرنے کا برا انجام وہ بہت جلد دیکھ لیں گے، بہت جلد دیکھ لیں گے. اگر بنی اسرائیل نماز ضائع کرنے کے جرم کا برا انجام دیکھیں گے تو کیا ہم نہیں دیکھیں گے؟ اللہ کی سنت تو ایک ہی ہے نا، اللہ کی عادت ایک ہی ہے، وہ بدلتی نہیں. اللہ کا کلمہ نہیں بدلتا. اللہ کی عادت، سنت اور طریقہ ہر قوم کے لیے ایک ہوتا ہے. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا،
تو عیسائیت کے اندر نماز باقی نہ رہی، یہودیت کے اندر نماز انہوں نے چھوڑی ہے، ان کی شریعت میں ہے۔ داؤد علیہ السلام کے لیے زبور میں حکم اترا تھا کہ نماز پڑھنی، اس کی وجہ کیا ہے کہ کلمہ اس کا نام عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم نے پڑھا ہے، یہ تو ایک عقیدہ ہے، ایک اقرار ہے، اور ہمارا دین صرف بول کا نام نہیں ہے۔ دین اسلام لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنے کا نام نہیں ہے، یہ تو عقیدہ ہے۔ اسلام ایک عملی دین ہے جسے کام کر کے دکھانا پڑے گا ایک مسلمان کو، اکیلے لا الہ الا اللہ سے کام نہیں بنے گا۔ اور نماز یہ کلمے کی عملی تصویر ہے، یہ کہہ لو، نماز کلمے کی عملی تصویر ہے کہ میں نے کہا اللہ تیرے سوا الہ کوئی نہیں، تو نماز کیا؟ اللہ اکبر، یا اللہ تو سب سے بڑا، یہ اس کی عملی تصویر۔ اور یہی وجہ ہے کہ پہلی وحی میں نبوت کا پیغام ملا اور دوسری وحی میں نماز کا پیغام ملا۔ یا ایھا المدثر، آپ آگے غار حرا سے تو آپ چادر لے کر لیٹ گئے، آپ چادر لے کر اوڑھ لپیٹ کر لیٹ گئے، تو دوسری وحی یہ اتری، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ لپیٹ کر لیٹ جانے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ، فانذر، اور پوری نوع انسانی کو ڈرا دو، اللہ کے عذابوں سے ڈرا دو، قیامت کے دن سے ڈرا دو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور خود رب کی کبریائی بیان کرو۔ اللہ کی کبریائی کیا ہے؟ نماز۔ یہاں نماز جو فرض ہوئی ہے نا، یہ تو معراج کی رات ہے، ابتدا سے ہی مسلمان نماز پڑھتے تھے، اختیاری نماز نہیں تھی، 2 رکعت نماز صحابہ اور حضور پڑھتے نماز فرض ہونے سے پہلے، اور فکبر یہ ابتدا ہے نماز کی، اور اس کی تکمیل اللہ نے اپنے عرش پر اپنے حبیب کو بلا کر اس کی تکمیل کی ہے۔ تو یہ دین کی ابتدائی ہدایات میں نماز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نماز کے عمل کو اتنا پختہ بنایا گیا، کہا گیا کہیں بھائی الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، من ترکھا فقد ہدم الدین، جس نے اس کو چھوڑا اس نے دین کو ڈھا کے رکھ دیا، ومن اقامھا فقد اقام الدین، جس نے اس کو قائم رکھا اس نے اپنے دین کو قائم رکھا۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی۔ آپ اندازہ کریں کہ کنجی کی اہمیت کتنی ہوتی ہے، دروازہ پھر تالا پھر کنجی، چابی جسے کہتے ہیں۔ نماز جنت کی کنجی ہے، اس سے کھول کر تم جنت میں جاؤ گے۔ اور آپ نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ اور نماز وہ ہے جو بے قراروں کو قرار دیتی ہے، جو دکھیوں کے دکھ دور کرتی ہے۔ جب انسان معاشرے میں دکھی اور دکھی ہو جاتا ہے، اسے غم گھیر لیتے ہیں، بس اسباب جواب دے دیتے ہیں، تو پھر ایک مسلمان کیا کرتا ہے؟ آ کر مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے۔ نماز تم اللہ کے قدموں میں پڑھتے ہو اور سجدے میں رو رو کے دعائیں مانگتے ہو، اس لیے نماز کے اندر ایک مسلمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اور اسلام کے 5 ستونوں میں یہ دوسرا ستون ہے۔ پہلا ستون کلمہ اور دوسرا ستون نماز۔
اس کی اہمیت اس سے آپ خوب اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک مثال دے کر سمجھایا۔ آپ نے فرمایا بھائی تم فجر سے لے کر ظہر تک گناہوں کی بھٹی میں جلتے رہتے ہو، اور تم ظہر کی نماز پڑھتے ہو، اللہ تمہارے گناہوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور پھر تم ظہر سے عصر تک گناہ کرتے ہو اور گناہوں کی بھٹی اور آگ میں جلتے رہتے ہو۔ تم عصر کی نماز پڑھتے ہو، اللہ بیچ کے عرصے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر تم عصر سے مغرب تک گناہوں کی آگ میں جلتے ہو، تم مغرب کی نماز پڑھتے ہو تو خدا تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور مغرب سے عشاء تک تم گناہ کرتے ہو اور تم عشاء کی نماز پڑھتے ہو تو اللہ کی ذات بیچ کے وقت کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر تم سو جاتے ہو، اور جب تم سو جاتے ہو تو اللہ کے فرشتے کلمے بھی رکھ دیتے ہیں کہ سونے میں اگر کچھ ہو جائے تو اس پر تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ آپ نے مثال بیان فرمائی، میں اس سے کچھ بات نکال کر کروں گا۔ میری حدیث بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فجر سے ظہر تک آپ جتنے بھی گناہ کرتے رہے۔ گناہ بھی دو قسم کے ہیں، ایک گناہ ہے جو ہوتے رہتے ہیں، صغیرہ گناہ، اور کبیرہ گناہ تو کر کے آدمی نماز پڑھے یہ تو باغی ہے، یہ تو سرکش ہے، یعنی وہ گناہ جو بشری تقاضوں کی بنیاد پر آپ سے ہوتے ہیں اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ بلکہ ایک صحابی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، اور وہ اپنے گناہ کو چھپا رہا تھا۔ بڑا گناہ تھا نا، کوئی اس کا بڑا گناہ تھا، بتایا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جا بھی نماز پڑھ، اور نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے نماز پنجگانہ کی آواز سنتے ہوئے ہر مسلمان کا کام ہے کہ وہ مسجد کی طرف دوڑے اور بھاگے۔ ایک حدیث میں کچھ اس طرح ہے، آپ نے فرمایا کہ ملائکہ آسمان کی وسعتوں میں پھرتے ہیں اور یہ آواز دیتے ہیں اٹھ جاؤ بھائی، اخرجو، چلو بھائی نماز کی طرف، تاکہ تمہارے گناہوں کی آگ ٹھنڈی ہو جائے جن کو تم نے جلا رکھا ہے، جن کو تم نے جلا رکھا ہے۔ پھر آپ نے ایک اور مثال بیان فرمائی، آپ نے فرمایا بھائی اگر کسی آدمی کے گھر کے سامنے سے ایک نہر جاری ہو، کوئی نہر چل رہی ہو، اور وہ 5 وقت اس میں نہائے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ سکتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا نماز کی مثال بھی ایسے ہے، جو 5 وقت پڑھتا ہے اللہ گناہوں کی ساری میل کچیل اس سے دور کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے بہت ساری احادیث اس کی فضیلت میں بیان فرمائی، ایک سے بڑھ کر ایک سے بڑھ کر ایک۔ پھر آپ نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ۔ حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا۔ حقوق العباد میں سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا کہ مقتول قاتل کو پکڑ کے لائے گا اللہ کی بارگاہ میں، الہی اس سے پوچھ اس نے مجھے قتل کیوں کیا تھا۔ پہلا فیصلہ حقوق العباد میں قتل کا ہوگا، اور حقوق اللہ میں پہلا فیصلہ نماز کا ہوگا۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں۔
فَإِن صَلُحَ صَلُحَ الْأَعْمَالُ كُلُّهَا، اگر نماز کا معاملہ ٹھیک ہوا تو اس کی باقی بھی اللہ اس پہ رحم کر دے گا، اور اگر نماز کا معاملہ ٹھیک نہ نکلا تو یہ پھر نکل نہیں سکے گا. اور یہ نبی پاک کا فرمان ہے، نکل نہیں سکے گا. آج نماز ہمارے ذہنوں میں بڑا ہلکا کام ہے. دیکھو بھی اس کے درجے ہیں. پہلے لوگوں کو مسجد میں آنے دو، انہیں لے کر آؤ، پھر آہستہ آہستہ انہیں سمجھاؤ. آنا پہلے ضروری ہے. یہ فرقے کی بات، یہ بڑی بات کی ہے. پہلے مسجدوں میں لوگوں کو آنے دو. اگر آپ کی مسجد میں کوئی آتا ہے وہ رفع الیدین نہیں کرتا تو برداشت کرو، حوصلہ کرو. وہ اللہ کے گھر میں آن پہنچا ہے، اب اسے پڑھنے دو. وہ آمین اونچی نہیں کہتا تو اس سے دست و گریبان نہ ہو جاؤ. اس کی طرف گھور گھور کر نہ دیکھو کہ یہ نماز ہمارے مسلک کے مطابق نہیں پڑھتا، اسے آنے تو دو. اس سے مناظرہ ہی شروع پہلے دن نہ کر لو، اسے آنے دو، اسے احترام دو، اس کا استقبال کرو، اس کے لیے بچھ جاؤ تاکہ آپ کے اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کی مسجد میں آئے. اسے کھانا کھلاؤ، اسے دعوت دو، اسے بلاؤ، اخلاق کے ساتھ مسجد میں لے کر آؤ. ایک طرف ممبر و محراب کی بھی غلطی ہے. ہمارے ممبر، ہمارے محراب، ہمارے گنبد، ہمارے مینار، ان سے آوازیں ہی ایسی نکلتی ہیں، ان سے آوازیں ہی ایسی نکلتی ہیں کہ جس سے سننے والے کو فائدہ بہت کم ہوتا ہے. اور پھر اپنے مسلک کا زور اتنا سخت کر دیا ہم نے کہ آپ اہل حدیث کسی بریلوی کی مسجد میں نماز پڑھنے چلا جائے تو وہ گھور گھور کے دیکھتا ہے. اور اسی طرح اہل حدیث کی مسجد میں اگر کوئی اہل تشیع آ جائے یا کوئی بریلوی آ جائے تو الحمدللہ ہماری مسجد میں یہ ماحول نہیں ہے، لیکن بعض ساری مسجدوں میں یہ ماحول موجود ہے. اور اس تنگ نظری نے بھی مسجدوں کو ویران کیا ہے. ایک یہ بھی حصہ ہے اس کا. اس تنگ نظری نے لوگوں کو متنفر کیا، مسجدوں سے دور ہو گئے. اور اقبال کیا کہتا ہے یہاں؟ کہتا ہے واعظ قوم کی پختہ خیالی نہ رہی. واعظ قوم، میں واعظ ہوں، جو ممبر پہ بولتا ہے وہ واعظ ہے. واعظ قوم کی پختہ خیالی نہ رہی، برق طبی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی. رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رکھی. مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رکھے. مسجد مرثیہ خان رو رہی ہیں، ترجمہ اس کا، مسجدیں رو رہی ہیں، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. آج وہ ان صفات کے حامل مسلمان نہیں ہیں، اور وہ نمازیں نہیں ہیں، وہ اذانیں نہیں ہیں، اور واعظ قوم کی پختہ خیالی نہیں ہے. لڑائی جھگڑے مناظرے. اچھا عجیب بات ہے، مسلمان مولوی اس کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے مناظر اسلام. کیا لکھا ہوتا ہے؟ مناظر اسلام. فاتح نجدیت لو، فاتح وہابیت، فاتح دیوبند. یار یہ کیا لفظ ہے کہ اس نے دیوبند کو فتح کیا، اس نے وہابیوں کو فتح کیا، اس نے سنیوں کو فتح کیا. یہ شرم کا لفظ ہے، یہ شرم کا لفظ ہے. یا تو تم عیسائیت سے مناظرے کرو، قادیانیت سے کرو، یہودیت سے کرو، تب ہم مانے تم مناظر اسلام ہو. اور بڑے شوق سے لکھاتے ہیں اپنے نام کے ساتھ مناظر اسلام.
بھائی کس یہودی اور عیسائی سے آپ نے مناظرہ کیا ہے؟ فاتحہ خلف الامام پر میں نے کیا تھا، میں نے آمین بالجار پہ کیا تھا، میں تقلید شخصی پہ مناظرہ کیا، اور میں نے اپنے حریف کو گرا دیا، چت لٹا دیا، تو میں کیا ہوں؟ مناظر اسلام۔ لو جی، یہ مناظر اسلام ہے۔ اور بھائی مناظروں کی ضرورت نہیں ہے، اب مناظروں کی ضرورت نہیں، اب ضرورت کیا ہے؟ دعوت کی، دعوت کی، کہ لوگوں کو دعوت دو کہ آؤ اللہ کے گھر میں، یہاں آ کر سجدہ کرو، پھر اسے مواقع میسر کرو دو سے کہ اس کی محبت اللہ کے گھروں سے بڑھ جائے۔ میں ایک مکالمہ، ٹائم ہو گیا ہے، ایک چھوٹا سا مکالمہ سورہ مدثر میں اللہ نے بیان کیا، اس کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اور نماز کی اہمیت کے حوالے سے اللہ کی ذات فرماتے ہیں قالوا ما سلککم فی سقر، جنت اوپر دوزخ نیچے۔ اللہ کی ذات اہل جنت کی بصارت کو اتنا تیز کر دے گا کہ دوزخ میں پڑے انسانوں کو جنتی دیکھے گا، جنتی، اور وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، پہچان کر جنتی کہے گا ما سلککم فی سقر، کہ بھئی تم اس سقر میں کیوں آ گئے؟ سقر دوزخ کا ایک نام ہے، سقر دوزخ کا ایک نام ہے، اور اسی صورت میں سقر کی وضاحت موجود ہے۔ سقر، وما ادراک ما سقر، اے میرے حبیب تمہیں کیا خبر کہ سقر کیا ہے؟ لا تبکی ولا تذر، جو نہ مرنے دے گی نہ جینے دے گی، لواحۃ للبشر، جو انسان کی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گی، یہ سقر ہے۔ سقر میں پڑے ہوئے آدمی سے ایک جنتی سوال کرتا ہے ما سلککم فی سقر، ہاں بھائی تو سقر میں کیوں آ گیا؟ وہ اپنے 3 جرم بیان کرے گا۔ دوزخی کہے گا لم نک من المصلین، میرا پہلا یہ جرم تھا کہ میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ جاؤ سورہ مدثر پڑھ کر دیکھ لو۔ آج نماز نہ پڑھنے والے فلسفی دانشور نمازیوں کو یہ کہہ کر اپنی بات ٹال دیتے ہیں اور بھائی ہم نے نماز نہیں پڑھی تو لے کر ہم نمازیوں سے اچھے ہیں۔ کیسے اچھے ہو گئے بھائی تم؟ وہ دانشور، آج کا جدت پسند دانشور یہ کہہ کر ٹال نہیں سکتا اپنے آپ کو، اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ یہ کیسے ہے کہ نمازی اور بے نماز برابر ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تہجد گزار اور نماز نہ پڑھنے والا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، بے نماز اور نمازی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں جی، پہلا جرم ہمارا یہ تھا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ لمحہ فکریہ ہے، ہر آدمی اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ یہ خطیب کا ہی کام نہیں ہے، نہ تبلیغی جماعت کا ہی صرف کام ہے، یہ ہر باپ سے پوچھا جائے گا اس کی اولاد کے متعلق، ہر استاد سے پوچھا جائے گا اس کے طالب علموں کے متعلق، ہر شوہر سے پوچھا جائے گا اس کی بیوی کے متعلق۔ ہاں بھائی ادھر آؤ، ہاں یہ تیرے بچے نا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہم دیکھتے تھے بچے گھروں میں اپنی ماؤں کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ ماں کی ادا کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ جب مائیں نماز چھوڑ جائے تو بیٹیاں اور بیٹے کیسے نماز پڑھیں گے؟ معاشرہ اپنا کردار ادا کرے، لوگ اپنا کردار ادا کریں۔
ہم بیٹے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، اچھی تعلیم دلواتے ہیں، اچھے سکولوں میں بھیجتے ہیں، اچھی فیسیں بھرتے ہیں، لیکن ان کی آخرت کے خیر خواہ تو بھی ساتھ بن جاؤ۔ آج ہم اس کی دنیا بنانے کے لیے کتنے مخلص ہیں، اور میرے بھائیوں ان کی آخرت سنوارنے کے لیے بھی اسی طرح مخلص ہو جاؤ، اسی طرح فکر مند ہو جاؤ۔ اور جب ہم فکر مند ہوں گے اپنے ساتھ بچوں کو مسجد میں لائیں گے۔ آج دیکھ لیں اس محلے کی آبادی دیکھ لیں، کیا جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے بس یہی لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر کسی کو امام بنا کے نکلوں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نہیں آئے۔ سوچئے ذرا، یہ سوچ کا مقام ہے۔ آپ جمعے میں آئے ہیں، یہاں جمعے میں آنے کا کوئی مقصد ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے جمعے کے اجتماع کو یہ مذاق نہیں ہے، اللہ رسول نے یہ اجتماع بنایا ہے۔ جمعے کا اجتماع یہ اللہ رسول نے اجتماع، اللہ رسول کا یہ اجتماع ہے سب سے بڑا، اور اس لیے بنایا گیا کہ امام ان کو وعظ و تلقین کرے اور وہ پلے باندھ کر یہاں سے کچھ لے کے جائیں۔ جمعے کے اجتماع کو ایک رسمی اجتماع نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک فرد ہے، گئے آئے، اور یہ دلوں میں بات کی مولوی صاحب تقریر بڑی لمبی کرتے ہیں اس لیے میں نہیں جاتا۔ خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، اور ان لمحات کو غنیمت جانو۔ اللہ نے آپ کو صحت مندی دی، آپ مسجد میں تشریف لائے، اب یہاں سے کوئی پیغام لے کر ہر جمعے میں جانا چاہیے کہ میرا جی چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اور پھر صحابہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان کے بعد جو لوگ مسجد میں ہوتے صحابہ اسے مسلمان سمجھتے، اور جو مسجد سے باہر ہوتے صحابہ انہیں کافر سمجھتے۔ بس یہ تو کافر ہے کوئی۔ اور اندازہ کریں عہد رسالت کے منافقین، انہیں اپنا ایمان ظاہر کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ مسجدوں میں آنا پڑتا تھا، اور آتے کیسے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، لیکن آتے کیسے؟ بڑے بددل ہو کر وہ آتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، کتنے جوان ہیں اور مسجد میں 70% بوڑھے ہیں اس وقت، 40 سال سے اوپر 70% ہیں، اور 40 سال سے کم لوگ 30% ہیں۔ وہ جوان کہاں ہیں؟ آپ کے بیٹے اس وقت کہاں ہیں؟ میرے اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان کو مسجدوں میں لانا کس کی ذمہ داری ہے؟ مسجد فلاح کی جگہ ہے، مسجد خیر کی جگہ ہے، مسجد نور کی جگہ ہے، مسجد ایمان کی جگہ ہے، مسجد امن کی جگہ ہے، مسجد سلامتی کی جگہ ہے، مسجد روح کی جگہ ہے، مسجد اصل ایمان ہے۔ جب تک مسجد میں نہیں آؤ گے خیر کے دروازے نہیں کھل سکتے۔ ایک شخص نے شکایت کی، یا رسول اللہ فلاں آدمی چوری بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی نماز ان قریب اس سے چوری چھڑوا دے گی۔ مسجدوں میں آؤ، بچوں کو لاؤ، کل کو یہ تابعدار فرما بردار بچے ہوں گے۔ اور آج ہم شکایت کرتے ہیں اولاد کی نافرمانی کی، اولاد بڑی نافرمان ہے۔ بھئی آپ نے اسے دیا کیا ہے؟ وہ بیٹوں کو کب تم نے بتایا کہ مسجدوں میں آؤ؟ بیٹوں کو تم دینی مجلسوں میں کب لے کے گئے تھے؟ کہاں سے تعلیم دلوائی تھی؟ بچے انگریزی سکولوں میں پڑھے اور کل یہ کلام کہیں کہ یہ فرما بردار نہیں ہے۔ انہیں پڑھاؤ انگریزی سکولوں میں،
اس سے اختلاف نہیں ہے. وہ ڈاکٹر بنے, وہ انجینئر بنے, وہ بڑے لوگ بنے, لیکن انہیں اپنے مکتب سے گزار کر وہاں لے جاؤ. کل کو یہ تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنے, تمہاری بیماری میں تمہارے ساتھ ہو. تو اسی عنوان پر میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں بھی کچھ معروضات پیش خدمت کروں گا. وآخر دعوانا الحمد.